اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کے متعلق پڑھا تھا اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد جو ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ تعریف بھی ہے۔ الحمدللہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، انسانوں کے لیے رزق، جانور، جانوروں کے لیے رزق، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ایک بہترین انتظام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دیکھیں نا، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اور اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، چاند پورے مہینے میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج آج 2 گھنٹے پہلے غروب ہو گیا یا آج کوئی مسئلہ تھا، سورج میں کوئی فالٹ آ گیا، سورج 1 گھنٹے بعد طلوع ہو رہا ہے۔ کائنات کا سارا نظام بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ الحمدللہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کلمہ تعریف بھی ہے اور کلمہ شکر بھی ہے۔ کلمہ شکر یوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ جب انسان رزق کھاتا ہے، کھانا کھتا ہے، پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ آپ کے پانی پینے پر الحمدللہ کہنے سے راضی ہو جاتا ہے، آپ کے ایک نوالا کھانے پر الحمدللہ کہنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور احادیث سے صحیحہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے نا، مثلا اللہ نے آپ کو گاڑی دی، اللہ نے آپ کو گھر دیا، اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس نعمت پر آپ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ، تو اللہ کے نزدیک یہ اس نعمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے آپ کو الحمدللہ کہنے کی جو توفیق دے دی، یہ گاڑی ملنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اولاد دی، رزق دیا، کوئی بھی اللہ نے آپ پر نعمت کر دی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے افضل الدعا الحمدللہ، الحمدللہ بہترین دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تملک المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو ثواب کے اعتبار سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ رکوع میں تھے۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کہ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں بہت زیادہ بابرکت، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت بابرکت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یہ کس نے کہا تھا جملہ، یہ جملہ کس نے کہا تھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی؟ تو ایک صحابی کا بتلایا گیا کہ انہوں نے جملہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو اس کا ثواب لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے گا۔ اور یہ کلمہ تعریف سبحان اللہ و بحمدہ، کہ پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ الحمدللہ میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ اللہ کے لیے تعریف ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ جملہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مخلوق کو یہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں رزق کاروبار کی وجہ سے نہیں ملتا، انہیں سبحان اللہ و بحمدہ اس تسبیح کی وجہ سے رزق ملتا۔ یہ مخلوق یہ تسبیح پڑھتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ
تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر ہمیں رزق کی کوئی تنگی اور پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو انسان اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ اگر آپ پر کوئی شخص کوئی احسان کر دے، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر دے، تو آپ اس کو اچھا کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں نیکی کی تھی۔ اگر وہ 2 باتیں کر دے، 3 باتیں اچھی کر دے، تو ہم ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ نے تو ہم پر اتنے انعامات کیے ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو صرف گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ مَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کلمہ شکر، انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اچھے حالات میں تو اکثر لوگ شکر ادا کرتے ہیں، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، معاملات اچھے ہوتے ہیں تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ نہ کرے کوئی تنگی دے دے، کوئی پریشانی دے دے، کوئی تکلیف دے دے، اس وقت بندہ کیا کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پیارے کو موت دے دیتا ہے، فوت کر دیتا ہے، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا۔ اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، اب اس وقت بھی اس کی زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لوگ اس کی اگر یہ بات سنیں تو بولیں دیکھو شاید یہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا بھائی مر گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، اس گھر کے باہر ایک تختی لگاؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریفوں والا گھر۔ یہ بندہ اس موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا۔ اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے، بندہ کوئی غلط الفاظ کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میری چیز تھی میں نے دی اور واپس لے لی، یہ کیوں ایسے بول رہا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر ہم ہر موقع پر، ہر لمحہ ہمیں یہی اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، کاروبار کیسا بھی ہو، ہماری زبان پر صرف الحمدللہ ہو، اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کس طرح سے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، للہ، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ رب العالمین، وہ سارے عالموں کا رب ہے، میرا رب نہیں، صرف جنات کا رب نہیں، فرشتوں کا رب نہیں، سورج کا بھی، چاند کا بھی، ستاروں کا بھی، پرندوں کا بھی، درندوں کا بھی، موذی جانوروں کا بھی۔ اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، ساری مخلوق کو پال رہا ہے۔ صرف انسانوں کی تعداد 7 ارب کے لگ بھگ ہے دنیا میں، باقی دوسری مخلوق ان کا تو کہنا ہی کیا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کہاں کہاں کون کون سی مخلوق ہے، لیکن ساری مخلوق کو دیکھیں اللہ پال رہا ہے، ساری مخلوق۔ کبھی کسی مخلوق نے احتجاج کیا کہ ہمیں رزق نہیں ملا؟ مچھلیوں نے کیا ہو، جانوروں نے کیا ہو، جنات نے کیا ہو، چپائیوں نے کیا ہو، حتیٰ کہ وہ جانور، وہ کیڑے اور مکوڑے جو انسان کو صرف ڈس لیتے ہیں اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، موذی جانور، زہریلے جانور، وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہے رب۔ اور پھر وہ انہیں رزق دیتا ہے، کیوں دیتا ہے رزق؟ آگے بتلایا الرحمن، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا، اس کی صفات ہیں۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ وہ رحمان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کے رحم کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں، وہ پھر بھی آپ کو رزق دے رہا ہے۔ آپ کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان پر جاب پہ، کام پہ لگ جائیں اور ایک دن مالک کی بات نہ مانیں، وہ آپ کو موقع دے گا کہ بھائی کل سے میری یہ بات ماننا، دوسرے دن نہ مانے، تیسرے دن نہ مانے، چوتھے دن وہ آپ کو نوکری سے نکال دے گا، کہے گا جاؤ کہیں اور جا کر کام کرو، میرے پاس تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، انسان ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ کبھی اس کا رزق نہیں روکتا، بھوکا نہیں مارتا، اسے رزق دیتا ہے۔
اسے کھلاتا ہے، کسی بھی ذریعے سے کھلائے، کیونکہ وہ الرحمن، وہ رحمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، الرحیم اور بڑا مہربان ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اگر ہمیں یاد ہو جائیں، اگر ہم ان کو جان لیں، ہم انہیں پہچان لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یاد کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ان باتوں کا تصور ہو کہ ہم اللہ کو رحمان بھی سمجھیں اور رحیم بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا اور بڑا مہربان۔ پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے، مالکی مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، دین کے دن کا، دین کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آج بھی تو اللہ مالک ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے؟ آج میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، ہمارے پاس کچھ مال ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس لباس ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس پلاٹ ہے، اور کچھ نہیں تو اپنا جسم تو ہے نا، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے قدموں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک تو ہیں نا، لیکن قیامت والے دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو موت دے دے گا، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جن سب مر جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں سرکش لوگ؟ این الجبارون، کہاں ہیں جبار قسم کے لوگ؟ این الملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ لیکن کوئی بولنے کے قابل ہی نہیں ہے، سب مرے ہوئے، سب کو موت آ چکی ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، اور ایسی بادشاہت ہوگی کہ انبیاء بھی ربی سلم ربی سلم کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بچا لینا، ہمارے لیے سلامتی ہو، اللہ ہمیں سلامتی عطا کر دینا۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اس دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ تو یہ باور کروا دیا گیا کہ وہ رب العالمین ہے، تعریفوں کے لائق ہے، رحمان اور رحیم ہے، جو اس نے دنیا کا سسٹم اور نظام بنایا ہے، یہ آخرت کے لیے بنایا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، اور وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمیں بخشوا لے گا، فلاں ہمارے شفاعت کروا لے گا، فلاں پیر کو ہم نے پکڑ لیا، فلاں کو ہم نے تھام لیا، وہ ہماری نجات کروا دے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہوگا، کسی اور کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ایاکا نعبدو، ہم تیری ہی، ایاکا ہم تیری ہی، نعبدو عبادت کرتے ہیں۔ جب رب اللہ ہے، حمد اور تعریفوں کے لائق اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی ذات کے آگے سجدہ کرنا، کسی ذات کے آگے جھک جانا۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ بڑی چیز اس کی پیشانی ہوتی ہے، اس کی ناک اور پیشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا اس کی ناک نہ کٹ جائے، اس کی پیشانی نہ کٹ جائے، اس کی پیشانی نہ جھک جائے، تو ناک اس کی عزت ہوتی ہے، پیشانی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی عزت اور پیشانی کو کسی ہستی کے آگے زمین پر رکھ دے، تو بندہ مان رہا ہے کہ یہ ہستی رب ہے، معبود ہے، میری خالق ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ تو وہی اللہ جو ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں پالنے والا، وہی عبادت کا مستحق ہے۔
یہ پیشانی اگر جھکے گی ایاک نعبد تو صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں، فعلی عبادتیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت تیری کرتے ہیں، رب تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، ہم کسی مصیبت میں آتے ہیں، کسی پریشانی میں آتے ہیں، کسی تکلیف میں آتے ہیں، تو ہم تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ سے ہی فریاد کرتے ہیں، تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور قومیں جو شرک کرتی ہیں وہ سب سے پہلا شرک دعا کے ذریعے کرتی ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارتی ہیں، غیر اللہ سے فریاد رسی کرتی ہیں، اور یہی بات انہیں شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، اور استعانت یعنی مدد اگر مانگنی ہے تو بھی صرف ایک اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اسے بے قراری سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری فریاد سنوں گا۔ قرآن مجید میں تقریباً 70 دعائیں ہیں، قرآن مجید میں تقریباً 70 دعائیں ہیں، اور انبیاء کی دعائیں ہیں۔ تمام نبیوں نے بھی اللہ کو پکارا، انبیاء پر بھی مصائب آئے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ کو پکارا، نوح علیہ السلام جب کشتی میں تھے تو اللہ کو پکارا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ کو پکارا، یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اللہ کو پکارا۔ آپ جتنے بھی انبیاء کو دیکھ لیں گے، بڑے بڑے برگزیدہ شخصیات ہیں، بڑی بڑی مقدس ہستیاں ہیں، لیکن ان پر بھی مصائب آئے، ان پر بھی مشکلات آئیں، ان پر بھی تکلیفیں آئیں تو اللہ کو پکارا، کیونکہ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور فریاد سن ہی نہیں سکتا۔ اور یہ پکار ایسی ہے دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی زبان میں پکارتا ہے۔ ہم پاکستان کے رہنے والے، سندھ کے رہنے والے، کراچی میں رہنے والے اردو میں پکارتے ہیں، سندھ کا رہنے والا سندھی میں پکارتا ہے، سرحد کا رہنے والا، خیبر پختونخوا کا رہنے والا پشتو میں پکارتا ہے، بلوچستان کا رہنے والا بلوچی میں پکارتا ہے، جرمن کا رہنے والا جرمنی میں پکارتا ہے، فرانس کا رہنے والا فرنچ میں پکارتا ہے، یو کے کا رہنے والا انگریزی میں پکارتا ہے، ایران کا رہنے والا فارسی میں پکارتا ہے، عرب کا رہنے والا عربی میں پکارتا ہے۔ اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جسے دنیا کی ہر زبان آتی، جو دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے۔ پھر ایک شخص بولنے سے قاصر ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بول نہیں پاتا، اسے بھی حاجت ہوتی ہے، اسے بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی دعا مانگتا ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ سب کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور فریاد سننے والا نہیں۔ جب ہی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سبق ہمیں روزانہ بار بار پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہماری بات کو، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ ایک شخص جو فوت ہو گیا، ہم نے اسے کفن پہنایا، ہم نے اسے غسل دیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، ہم نے اسے قبر میں دفن کیا، اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری فریاد سن سکتا ہے، ہمیں اولاد دے سکتا ہے، ہمیں شفا دے سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی سے روکا گیا، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دیکھیں شیطان ہمیں کہاں دھوکہ دیتا ہے۔ ایک شخص اگر فوت ہو گیا، اس کی قبر عراق میں ہے، ہندوستان میں ہے، لاہور میں ہے، یا کراچی کے کسی مضافات میں ہے، اب ہم اسے پکارتے ہیں براہ راست، ہم کوئی اس کو وسیلے کے ساتھ نہیں پکار رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قبر والا ہماری بات براہ راست سن رہا ہے،
اور اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے، ہماری اشارت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے حالات سے باخبر ہے، پوری قوت، پاور، طاقت اللہ کے پاس ہے، اس اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہا، وہ ہماری فریاد نہیں سن رہا. یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے کہ جو مخلوق ہے اسے تو ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے، اور جو رب ہے جو کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری اشارت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، اس کو پکارنے کے لیے ہم کہیں کہ اسے وسیلے کی ضرورت ہے نہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے، یہ بات سمجھا رہا ہے کہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، اور مدد جس سے مانگی جائے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی حدیث سے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے بندے نے میری بڑائی بیان کی، بندے نے میری تعریف بیان کی، بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. یعنی آدھی اللہ کے لیے یوں کہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، اور بندے کے لیے یوں کہ بندہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، مدد بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے. پھر آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اہدنا الصراط، ہمیں چلا صراط المستقیم، صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر. صراط مستقیم کون سی راہ ہوتی ہے؟ سیدھا راستہ. دنیا کے اندر بھی ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ کو یہاں سے صدر جانا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ روڈ پورا خراب ہے، کھدا ہوا ہے، جگہ جگہ گڑھے ہیں، سڑک خراب ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم چورنگی سے چلے جائیں گے، سڑک تو صاف ہے، یہاں سے 1 گھنٹہ ہم ٹریفک میں پھنس جائیں گے، ہم اس راستے سے نہیں جا رہے. ٹیڑھے راستے ہم دنیا میں بھی اختیار کرنا نہیں چاہتے. تو یہ تو جنت کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. اور یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک لائن سیدھی کھینچی اور 2 لائنیں اس کے دائیں طرف کھینچی اور 2 لائنیں اس کے بائیں طرف کھینچی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلو. اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پر نہ چلنا. یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے، جس پر صحابہ چلے. اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی اللہ نے آپ کی طرف بھیجی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام ہے. سیدھا راستہ اللہ کی وحی کا راستہ ہے، لوگوں کے راستے نہیں. آج ہم جب یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی وحی کے راستے پر چلیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن راستہ وحی کا چنتے ہیں. وہی راستہ جو صحابہ نے چنا، جس راستے پر نبی علیہ السلام صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، جس راستے کے لیے ہم اللہ سے ہر نماز میں فریاد کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیونکہ یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. جنت میں بہت سارے راستے نہیں جاتے، بہت سارے راستے جنت میں نہیں جاتے. جنت میں جانے والا راستہ اللہ کی وحی کا راستہ ہے، قرآن و حدیث کا راستہ ہے. دیکھیں نا، ایک ٹرین کوئٹہ جا رہی ہے، اب آپ اس ٹرین میں بیٹھ جائیں، اس ٹرین میں سوار ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس ٹرین کو لاہور پہنچا دے، اللہ اس ٹرین کو لاہور پہنچا دے. آپ پورا راستہ دعا مانگتے رہیں اور کہیں کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کا ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے. ٹرین جا کوئٹہ رہی ہے، آپ کوئٹہ کی ٹرین میں بیٹھ گئے اور رات سے بھر آپ دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ اس ٹرین کو لاہور پہنچا دے، تو ٹرین لاہور نہیں پہنچے گی. آپ لاہور کی ٹرین میں بیٹھے اور اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ اس کو خیر و عافیت سے لاہور پہنچا دے، تو آپ لاہور پہنچ جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟
آپ قرآن و حدیث کو تھامیں، قرآن و حدیث کو پکڑیں، قرآن و حدیث پر چلیں اور اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ ضرور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اب آپ اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑنا نہ چاہیں، اپنے اماموں کے راستے کو چھوڑنا نہ چاہیں، اپنے بزرگوں کے راستے کو چھوڑنا نہ چاہیں، لوگوں کی اکثریت کے راستے کو چھوڑنا نہ چاہیں، اور لاکھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ نے تو قرآن بھیج دیا سیدھے راستے کے لیے، اللہ نے تو رسول کو بھیج دیا سیدھے راستے کے لیے، اللہ نے تو سیدھے راستے کے لیے ہماری رہنمائی کی، ہم اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کی طرف چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو سیدھا راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر انعام کیا اللہ نے۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن مجید میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ یہ تمام لوگ اللہ کی وحی کے راستے پر چلتے تھے، انبیاء بھی، شہداء بھی، صالحین بھی اور نیک لوگ بھی، یہ سب اللہ کی وحی کے راستے پر چلتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے پر، جس راستے پر وہ چلے اللہ کے انعام یافتہ لوگ، ہم بھی اس راستے پر چلیں۔ یہاں ایک لفظ آیا انعمتا، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہمارے آج کل بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں انعمتا۔ انعمتا کا مطلب کیا پڑھا ہم نے یہاں؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمتا ہم نے کس کو کہا؟ اللہ کو۔ انعمتا کون ہے؟ انعام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا تو کوئی اور نہیں ہے نا۔ انعمتا، تو نے انعام کیا۔ تو انعمتا کون ہوا؟ اللہ۔ اب ہم بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں انعمتا، یعنی تو نے انعام کیا۔ بچہ انعام کرنے والا نہیں ہے۔ بچہ انعم تو ہو سکتا ہے، انعم کا مطلب انعام ہوتا ہے، انعام تو ہو سکتا ہے، لیکن انعمتا صرف اللہ ہے، انعام کرنے والا اللہ ہے۔ صراط الذین انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، علیہم، ان کے اوپر، ان کے راستے پر چلا۔ اب آخر میں ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ فرمایا غیر المغضوبی، ان کے راستے پہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے سے میں بچا جن پر تو نے غضب کیا۔ اللہ کا غضب، غضب کہتے ہیں غصے کو۔ اللہ کا غضب کس پر ہوا؟ یہودیوں پر۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا تھا، اور علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا اور نصارہ، عیسائی گمراہ ہوئے، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا۔ یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا ہم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہود و نصارہ پر اللہ کا غضب ہوا، یہودیوں پر غضب کیوں ہوا؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ یہودی جانتے تھے، قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے پیغمبر کو، رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اگر یہاں 1000 بچے بیٹھے ہوں، میں کہوں آپ اپنے بیٹے کو اٹھا لیں، آپ کو کوئی دھوکہ لگے گا؟ کسی انسان کو دھوکہ لگتا ہے اپنے بچے کو پہچاننے میں؟ نہیں نا۔ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعنی انہیں پورا یقین تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پورا یقین تھا یہودیوں کو، لیکن مانتے نہیں تھے۔ ضد تھی انہیں۔ ضد کیا تھی؟ انہیں ضد یہ تھی کہ یہ آخری پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ آخری پیغمبر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کر دیے تھے۔ تو ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، تو جانتے بوجھتے ہوئے مخالفت کر رہے تھے، تو اللہ نے ان پر غضب کیا، اللہ ان پر غصے ہوا۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، اگر ہمیں قرآن کی کوئی آیت پتہ ہے، ہمیں کوئی حدیث پتہ ہے، ہم جان بوجھ کر اس کی مخالفت کریں گے تو کہیں اللہ ہم پر بھی غضبناک نہ ہو۔ اور ولا الضالین، گمراہ ہوئے نصارہ۔ نصارہ کیوں گمراہ ہوئے؟ نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، عمل بڑے بڑے کرتے تھے،
لمبے چوڑے وظیفے کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے وظیفے بغیر کسی دلیل کے۔ آج ایسے لوگ بھی ملیں گے، یہ عمل اتنی بار کر لو، 313 بار کر لو، 1000 رکعت پڑھ لو، 500 نفل پڑھ لو، 200 نفل پڑھ لو، اس رات یہ کر لو، فلاں بڑی رات ہے، اپنی پاس سے اعمال بنا لیے۔ قرآن کہتا ہے وَالرُّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کی بدعت نکال تھی، یعنی نصارہ نے بدعت ایجاد کر لی تھی۔ بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کاموں کو، تو وہ بھی گمراہ ہوئے۔ جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا وہ بھی گمراہ ہوئے، جن کے پاس عمل تھا مگر بغیر علم کے عمل تھا، بغیر علم کے جو عمل ہوتا ہے وہ بھی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اب ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا سنت کے مطابق، اللہ اس کی اس 2 رکعت سے اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایک شخص 50 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن سنت کا اہتمام نہیں ہے تو وہ 50 رکعت فائدہ نہیں دے گی۔ تھوڑا سا عمل ہو لیکن دلیل کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو۔ پھر اس کے آخر میں آمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہا کرتے تھے، صحابہ بھی آمین کہا کرتے تھے، بلکہ آپ کی حدیث ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ایسا ہی ہو، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ اس بات کو پورا کر دے۔ فرمایا تم آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ جائے گی، یعنی دونوں آمین ایک ساتھ نکلیں گی، ہماری اور فرشتے کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ زندگی بھر کے 50 60 70 سال کے گناہ ایک آمین سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، الرحمن، وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب دن میں ہمیں 3 بار موقع ملتا ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی میں ہماری آمین فرشتوں کے موافق ہو جائے، لیکن آج سستی کی بنا پر ہم کہتے ہی نہیں، بلکہ بعض لوگ تو چڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم سے 2 چیزوں پر بڑا حسد کرتے ہیں، یہودی حسد کرتے ہیں تم سے 2 باتوں پر، ایک سلام پر، ہم جو آپس میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، یہودی سے حسد کرتے ہیں، اور فرمایا دوسرا آمین سے حسد کرتے ہیں، یہودی آمین سے چڑھتے ہیں۔ اچھا یہودی کب چڑھیں گے؟ جب آمین سنیں گے، بلند آواز سے آپ کہیں گے جبھی تو سنیں گے، جبھی تو چڑھیں گے۔ اگر آپ نے کہنی ہی آہستہ ہے تو یہودی کیوں چڑھیں گے؟ چڑھیں گے تب، حسد تب کریں گے جب آپ کی سنیں گے۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد نبوی گونج گئی، مسجد نبوی گونجتی تھی اس دور میں آمین سے۔ آج بھی الحمدللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی، انہوں نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ حرم آج بھی آمین سے گونجتے ہیں۔ آمین کہنا چاہیے، بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے آمین کہی اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز صف میں سنی۔ اب عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی تو آپ نے اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ عورتوں نے بھی آپ کی آمین سنی۔ اس دور میں مائک نہیں ہوتے تھے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔